تک اساں اس امام دی معرفت حاصل نہ کرے سوں جس امام دی معرفت سارے اتے واجب ہے، کیونکہ نبیاں دا سلطان فرمیندہ ہے کہ مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے وقت دے امام دی معرفت تو بغیر مر گیا وہ جہلیت دی موت مر گیا. میرے سامعین محترم، کوشش کیتی کرو، اور میرا یہ پیغام ہے ہر اہل منبر واسطے، اسماعیل نجفی دا یہ پیغام ہے، اپنے اندر فکر پیدا کرو، اپنے آپ کو جگاؤ اور سنن والے کو مومنین کو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام دے فرامین سنائے کرو. جو تاری گھنٹے دی مجلس منبر تے کھڑ کے پڑھ دے وے تساں ایک گھنٹے دے وچ امام زمانہ علیہ السلام دا ایک فرمان ہی پڑھ کے مومنین کو نہیں سنا سکدے. جس امام دے صدقے سا کو رزق پیا ملدا ہے، جس امام دے صدقے سا کو زندگی اللہ نے عطا کیتی ہے، تساں کم از کم اس امام دا ایک فرمان تب کم از کم مومنین کو سناؤ، اپنے اتے لازم قرار دیو، اپنے اتے واجب قرار دیو کہ جس امام دی معرفت واجب ہے اس سے امام دا فرمان ہی مومنین کو سناونا اپنے اتے واجب اور لازم قرار دیو. سارے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ساری وجہ تو پردہ غیب چلے گئے، اور امام مہدی علیہ السلام فرمیندن کہ 3 قسم دے شیعہ ساکو بہو وڈی تکلیف پہنچائیے. مولا فرمیندن کہ 3 قسم دے شیعہ نے حیدر قرار دے بارے میرے مولا پہ فرمیندن کہ 3 قسم دے شیعہ ہن جنہ دی وجہ تو ساکو اذیت پہنچ دیئے، ساکو اذیت پہنچ دے. میرے مولا فرمیندن پہلا میرے مولا فرمیندن جہل، نادان اور کم علم شیعہ دی وجہ تو ساکو اذیت پہنچ دیئے. ہوئے شیعہ اور کم علم، ہوئے شیعہ اور اپنی جہالت دا اقرار کرے، جہالت دا اظہار کرے، اپنی کم علمی اور نادانی دا اظہار کرے، ہوئے امیر المومنین دا شیعہ اور امام زمانہ علیہ السلام دی ریت چرامہن اللہ سناوے. میرے مولا فرمیندن 3 قسم دے. پہلے کون؟ جاہل، نادان، کم علم. یہ ایک کیٹاگری دے لوگ ہیں، یہ نمبر 1 انہوں نے 3 دے وچوں. یہ مولا فرمیندن انہاں دی وجہ تو سب کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ دی ہے. اور دوجا میرے مولا فرمیندن احمق، بے وقوف اور او شیعہ جڑے اپنے نفع اور نقصان تو ہی واقف نہیں. احمق، بے وقوف اور او شیعہ جڑے اپنے نفع اور نقصان نہیں جان دے کہ ساکو فائدہ کتوں آمنا ہے اور ساکو نقصان کتوں آمنا ہے، ان دے بارے علم ہی نہیں رکھ دے، جان دے بھی نہیں. قائم آل محمد فرمینن انہاں لوگاں انہاں شیعہ تو ہی ساکو تکلیف ہے. انہاں دے احمقانہ، بے وقوفانہ، جہلانہ، نادانہ، انہاں دی نادانی میرے مولا فرمینن ساکو اذیت نہیں دیے. یہ دوجا کیٹاگری دے لوگ. تیجا میرے مولا فرمینن او حضرات جنہاں دے نزدیک دین دی اتنی قیمت ہے مچھر دے پر تو بھی کم تر سمجھیں دین محمد مصطفیٰ اور دین اہل بیت کو. دین اہل بیت اور دین محمد اور اہل بیت محمد کو مچھر دے پر تو ہی کم تر سمجھیں. میرے مولا فرمائیں انہاں شیعہ بھی ساکو اذیت دیتی ہوئی ہے. دین کیا ہے؟ ولایت اہل بیت ہے، اور اس دین دے وچ کچھ لوازمات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولہ، تبرہ، اور بھی بہت سارے احکام دین ہن پہ. لیکن انہاں سارے احکام دین دی جڑی مقبولیت اور قبولیت دی مہر اور شرط ہے وہ ہے ولایت اہل بیت. کرے تساں ولایت اہل بیت تے انگلی اٹھیں دے وے، کرے تساں اللہ دے اتنے وڈے وزنی ایک حکم نماز دے تے انگلی اٹھیں دے وے کہ نماز دی قیمت ہی نہیں. نماز، روزہ، دین دے احکام تھوڑے نزدیک کوئی میٹر ہی نہیں کریں دے. اور جڑا بندہ دین اور ان دے احکام اور اللہ دے حکم دے مطابق چلے ان دے اوتے فتوے لیندے ہو. یہ 3 قسم دے لوگ میرے مولا فرمیندن امام زمانہ علیہ السلام فرمیندن انہاں 3 قسم دے شیعہ تو ساکو اذیت پہنچ دیے، غیر نہیں. شیعہ سرویندے شیعہ اذیت ہی دیندن. کہ کو اذیت دیندن؟ اس امام کو جن دے صدقے زندگی عطا تھی ہوئی ہے. ساکو انہاں بے وقوفیاں تو، کم علمیاں تو، احمقانہ گفتگو، لغویات، چغل خوری، حرام خوری،
دوجے مومن دے بارے بغض، کینہ، حسد، بہتان تراشی، ڈاکہ بازی، یہ سب چیزاں تو بچنا پوسی تاں سچے امام زمانہ علیہ السلام دی ریت دے لوگ بن سوں۔ اگر یہ ساریاں برائیاں سارے اندر جب تک رہاں اساں امام دی سیرت دے عمل نہیں پہ کرتے۔ یہ ہن سارے اپنے ہاتھ ہی اساں کیویں زندگی گزارنی ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام دی ریت بن کے گزارنی ہے یا امام کو تکلیف دے کے زندگی گزارنی ہے؟ کیڑے رستہ اختیار کرنا ہے، کس جہت تے چلنا ہے؟ یہ سارا کچھ سارے ہاتھ وچ، اساں کیا کرنا ہے، اساں کس سمت تے چلنا ہے؟